قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ چوتھے پارے کا آخری حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی کامیابی کو بیان فرمایا اور کہا فمن زحزح عن النار۔ آج آدمی کامیاب کس کو کہتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میں خود ایک بڑے عہدے پر فائز ہوں، اور میرے جتنے بھی بیٹے ہیں بڑے بڑے عہدوں میں فائز ہیں، اور میرے گھر والے بڑے مقام و مرتبے پر ہیں، تو آدمی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے دنیا مل گئی۔ دنیا کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا تو ابو لہب کو بھی ملی، ابو جہل کو بھی ملی، ارے اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا فرعون کو ملی، قارون کو ملی، حامان کو ملی، شداد کو ملی۔ ان سب کو کیا ملی؟ ان سب کو تو دنیا ہی ملی نا۔ بڑے بڑے قارون کے خزانے، اتنے بڑے بڑے خزانے اس کے مفسرین بیان فرماتے ہیں اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے کئی لوگ لگ جاتے تھے، بڑی بڑی فوجیں لگ جاتی تھی خالی اس کے خزانے کی چابی کو اٹھانے کے لیے۔ آپ سوچیں کیسا خزانہ ہوگا اس کا۔ بخت نصر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے جنت بنا دیا، اور اسی طرح سے حامان کے بھی واقعات اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ نے دنیا اڈیل کر کے دے دیا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی ہمارے علاقے میں یا ہمارے پورے ریاست میں یا پورے ملک ہندوستان میں یا پوری دنیا کا اگر عالمی سطح پر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا اڈیل کر کے دی تھی۔ تو دنیا کو حاصل کر لینا یہ کامیابی کی دلیل ہرگز نہیں ہے، بلکہ کامیابی کیا ہے وہ اللہ بیان فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب وہ ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے اور دھوکے کی زندگی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ بیان فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے، لہو اور لعب ہے۔ لہو کس کو کہتے ہیں؟ تماشے کو لہو کہا جاتا ہے، اور لعب کہا جاتا ہے کھیل کو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے درس قرآن میں فجر کے بعد اس چیز کی وضاحت کئی مرتبہ کی ہے، ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بھی وہ تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ لہو اور لعب کی، لہو کہا جاتا ہے تماشے کو، اور تماشا کس کو کہہ سکتے ہیں؟ ہم ایک تماشا ہو رہا ہے، تماشے کے الگ الگ معنی مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جو ایک مفہوم اردو کے لغت سے اٹھاتے ہیں اس کا یہ ہے مفہوم کہ تماشا اسٹیج پر ایک تماشا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کبھی اسٹیج پر جا کر کے کوئی استاد بنتا ہے، کوئی گاؤں کا ترم خواں بنتا ہے، کوئی چودھری بنتا ہے، کوئی کسان بنتا ہے، اس طرح سے جا کر کے ایک ڈرامہ پیش کرتے ہیں، اس کو تماشا کہتے ہیں۔ تو ایک ڈرامہ پیش کرتے ہیں، تو جو بھی وہاں پر مان لیجیے سیریل میں کوئی کام کر رہا ہے، فلموں میں کوئی کام کر رہا ہے، فلم میں وہ بنا ہے پی ایم بن گیا، کوئی سی ایم بن گیا، کوئی ایم ایل اے بن گیا، کوئی گاؤں کا بہت بڑا امیر بن گیا، لیکن جیسے ہی وہ سیریل کی دنیا سے نکلتا ہے اب وہ حقیقی دنیا میں آ جاتا ہے، اور اب وہ نہ تو ایم ایل اے ہے، نہ تو سی ایم ہے، نہ تو پی ایم ہے، نہ تو بہت بڑا مالدار ہے جتنا اس کو بتایا گیا۔ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندو ہم نے تمہیں دنیا میں ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، ایک حکومت، سیاست، قیادت دیا، امامت عطا کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم حقیقت میں ہر چیز کے مالک بن گئے، بلکہ جب تم اپنے حقیقی دنیا کی طرف لوٹ کر کے آؤ گے
تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ ایک تماشا تھا اور وہ حقیقی دنیا نہیں تھی۔ لعب کہا گیا یعنی دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھیل، بچہ جب موبائل میں کھیلتا ہے تو کھیل میں الگ الگ لیولز ہوتے ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3، اس کے بعد میں آتا ہے گیم از اوور۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی کھیل کی طرح ہے کہ وہ بچہ رہتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں نوجوان، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور اس کے بعد میں کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بیچ میں ہی گیم ہار جاتا ہے اور کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کسی کا گیم ابھی شروع ہوا تھا کہ وہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء، اس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے تعلق سے بیان فرمایا اور کون کون سی عورتیں حرام ہیں اس کی وضاحت نہیں کی، اس کی وضاحت کی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ عورتیں تمہارے لیے ناجائز ہیں، ان سے تم پردہ کرو۔ اور یہاں سے اللہ رب العالمین نے مسئلے مسائل بیان کیے، تو مسئلے مسائل میں ہم نہیں جائیں گے، بلکہ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا تذکرہ کیا، عورتوں کے تذکرے اور مرد کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی کے کانٹیکسٹ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اسی سورۃ النساء کے اندر بیان فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، عورتوں کا تذکرہ کیا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پوری عورتوں کا تذکرہ ہے، مومنات ہے، محسنات ہے، اور اس کے بعد میں فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ پورا عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین جب عورتوں کے تذکرے کو ختم کرتا ہے تو کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ہم نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے، یعنی انسان بہت کمزور ہے۔ اچھا، شادی بیاہ کے کانٹیکسٹ میں یا عورتوں کے تذکرے کے بعد انسان کو کمزور ثابت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان کو کمزور کیوں بتایا گیا؟ اس لیے بتایا گیا کہ ایک آدمی کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مال و دولت والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عہدے والا کیوں نہ ہو، لیکن عورت کے معاملے میں ایک مرد کمزور بن جاتا ہے۔ عورت کے معاملے میں ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک انسان کی کمزوری اس سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک انسان ایک عورت کو دیکھ رہا ہے، اس کو گھور رہا ہے، اس کو کھڑے کھڑے، اور اس کو معلوم بھی ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، پھر بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کی کمزوری اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس حد درجے کا کمزور پیدا کیا گیا اور کتنا کمزور ہے وہ۔ اس کے بعد میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ شادی بیاہ کے کانٹیکسٹ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تأکلوا اموالکم، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر کے، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے لوٹ کر کے یا چوری کر کے یا دیگر اور طریقے سے تم ایک دوسرے کے مال کو نہ کھایا کرو، یہ بیان فرمایا۔ اچھا، اس کے آگے والے ٹکڑے میں یعنی اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اے لوگوں اپنے جانوں کو تم قتل نہ کرو، اپنے آپ کو تم قتل نہ کرو۔ اچھا، یہاں قتل کا لفظ اللہ رب العالمین نے کیوں کہا؟ پہلے شادی بیاہ کا تذکرہ کیا، عورتوں کا تذکرہ کیا، پھر قتل کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ بعض دفعہ عورت کے پریشان کرنے کی وجہ سے ایک مرد خودکشی کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ مرد کے دباؤ کی وجہ سے ایک عورت خودکشی کر لیتی ہے۔ تو کہا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے نفسوں کو، اپنے جانوں کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اچھا یہاں پر ایک آیت کریمہ کے ٹکڑے کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں، لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ آج دیکھیے مسلمان کرپٹ میں سب سے آگے، دھوکے
دھوکے بازی میں سب سے آگے، چوری میں سب سے آگے. ابھی دیکھیے حال ہی میں مدھیہ پردیش کے اندر چوروں کو پکڑا گیا. ڈاکہ ڈالتے تھے رات میں وہ گھروں میں گھس کر کے. کون ہے؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کسی کا نام عامر ہے، کسی کا نام علی ہے، اس طرح سے نام ہے ان کے. مسلمان چوروں کے لسٹ میں مسلمان، پکڑے جا رہے مسلمان، بدنامی مسلمانوں کی، دھوکے بازی کی لسٹ میں مسلمان، ہر اعتبار سے مسلمان. اور آپ دیکھیے ایک مسلمان اپنے رشتہ دار کا اور بالعموم اپنے مسلمان بھائی کا مال ناجائز طریقے سے کھا کر کے ڈکار مارنے میں اس کو شرم نہیں آتی. اور دیکھیے ہمارے غیر مسلم بھائی اس معاملے میں پھر بھی ہم سے بہتر ہے، اور ان کا معاشرہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اس میں اس قدر گندا اور غلیظ ہو گیا ہے کہ آج کل کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرنے میں شرم محسوس کرے، جبکہ یہ غلط بات ہے. ایک مسلمان کو فخر سے کہنا چاہیے میں مسلمان ہوں، لیکن بعض مسلمانوں کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی وضاحت بیان فرمائی. ایک اور دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. آدمی مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. ایک آدمی بزنس میں آگے بڑھ رہا ہے، کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، بڑے عہدے پر ہے، بازو والا کہتا ہے ایسا ہو کہ وہ روڈ پہ آ کے کھڑا ہو جائے، بددعا دیتا ہے. الفاظ ایسے اس کے منہ سے نکلتے ہیں، کہتا ہے ایسا ہو جائے اس کے ساتھ روڈ پہ آ کے کھڑا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں حسد. ارے بھائی حسد کیوں کر رہے ہو؟ حسد میں کیا ہے؟ زوال نعمت کی تمنا کی جاتی ہے. زوال نعمت کے زائل ہو جانے کی آدمی خواہش کرتا ہے، اس کے پاس وہ چیزیں ختم ہو جائے اس کے پاس. یہ زوال نعمت کی تمنا آدمی کرتا ہے حسد میں. حسد ناجائز اور حرام ہے. اور ایک آتی ہے رشک. رشک کہا جاتا ہے اللہ اس کو دیا ہے تو نے، اللہ مجھے بھی دے. اور حسد میں آدمی کہتا ہے اس کے پاس ختم ہو جائے، مجھے ملے چاہے نہ ملے اس کے پاس ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ ہو یہ چیز. تو حسد اور رشک میں مطلب سمجھ لیجئے کہ حسد ناجائز اور حرام ہے، اور رشک یہ جائز ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے. قوام کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، جبکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ ایک اعتبار سے دیکھیں گے تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ لفظ حاکم کو استعمال کرنے سے مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر کھینچ کر لایا جاتا ہے اور اچھالا جاتا ہے کہ دیکھو عورتوں کی عزت مسلمانوں میں ایسی ہے، ارے غلام بنا دیا گیا عورتوں کو، اور مرد خود حاکم بن کے بیٹھ گئے اور ان پر حکومت کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا میں اسی چیز کو سب سے زیادہ لایا جاتا ہے اور بحث کیا جاتا ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، بڑا گہرا نقطہ اس میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا، یعنی گھر میں مردوں کی چلتی ہے اور مردوں کی چلنی چاہیے. اور آگے بیان فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کو ہم نے قوام اس لیے بنایا کہ یہ مال خرچ کرنے والے ہیں. فَالصَّالِحَاتُ، اور عورتیں ایسی ہیں، نیک عورتوں کی پہچان اللہ بیان فرماتا ہے کہ نیک عورتیں کون ہیں؟ نیک عورتیں وہ ہیں جو نیک ہو، قانتات، اور فرما بردار ہو، یعنی اللہ کی بھی فرما برداری کرتی ہوں اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرتی ہوں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور فرمایا کہ جب وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے تو اپنے اور شوہر کے درمیان کی پرائیویٹ باتوں کو اپنی سہیلیوں میں نہ بیان کرتی ہو، اپنے عزت اور اپنے پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں تم وصیت کرو، تم انہیں نصیحت کرو. یعنی اگر کوئی عورت معصیت میں اتر ہے تو اس کو نصیحت کرنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا ہے. اور فرمایا گیا
کہ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیتے ہیں پہلے. اللہ نے کہا مرد قوام ہے عورتوں پر، مردوں کو قوام بنایا گیا ہے. مرد حاکم ہے نا بھائی گھروں کے. لیکن ابھی آپ ہی میں سے بہت سارے لوگ ذہن میں سوچ رہے ہیں نہیں، مردوں کو تو اللہ نے قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، ہماری تو چلتی نہیں ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں ہماری بیوی کی ہی چلتی ہے. تو اس کا جواب اللہ نے اسی آیت کے ٹکڑے میں بیان فرمایا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تم کو حاکم بنایا گیا، سرپرست بنایا گیا، نگہبان بنایا گیا، قوام بنایا گیا اس لیے کہ تم اپنی عورتوں پر مال خرچ کرتے ہو. اپنی عورتوں پر تم مال خرچ کرتے ہو اس لیے تمہیں قوام بنایا گیا. بولیں گے نہیں قوام ہماری بیوی بن کے بیٹھ گئی ہے، حکومت اس کی چلتی ہے ہمارے گھر میں، تو کیوں نہ چلے؟ اللہ نے قوام اس کو کہا جو مال خرچ کرتا ہے. یہاں پر شادی کے بعد تو خیر آپ خرچ کریں گے، لیکن ایک ہی بار میں جو بٹور کے لاتے ہیں لڑکی والے سے، جہیز اٹھا کر کے لاتے ہیں. اب بتائیے لڑکی کی حکومت، اس کی قوامیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ قوام بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اس کی حکومت چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ اس لیے کہ ہم نے جہیز میں پہلے ہی پورا لوٹ لیا ہے، 5 سال 6 سال کا لوٹ کے ہم نے لا لیا ہے. قوام وہ ہے، حکومت وہ کرے گی. لہذا اگر آدمی جہیز سے بچ جائے اور جہیز جیسی خرافت سے بچ جائے تو اللہ رب العالمین یہاں پر آیت کے پورے مفہوم میں بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم لڑکی والوں سے مال نہیں لو گے تو تم قوام بنو گے، اور اگر لڑکی والوں سے مال اٹھا کر کے لاؤ گے پوری زندگی اپنی بیوی کی غلامی کرتے ہوئے گزارو گے. اور عورت کو اللہ نے سوچنے سمجھنے میں برابر نہیں رکھا ہے مردوں کے. مرد تھوڑا زیادہ سوچتا ہے، عورت تھوڑا نزاکت کے ساتھ سوچتی ہے، اور مرد عورت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری مسلمان لڑکیاں کہتی ہے مرد اور عورت کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے. برابر کا حصہ کیسے ملے گا؟ آپ دونوں کی ساخت الگ، بناوٹ الگ، جلدیں الگ، سوچ الگ، دماغ الگ، ذہن الگ، چلنے ڈھلنے کا طریقہ الگ، پورا کا پورا سسٹم دونوں کا الگ ہے، اور اللہ نے دونوں کو الگ الگ طریقے سے بنایا ہے. بتائیے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب سر سے پیر تک پورا سسٹم دونوں کا الگ الگ ہے تو تمہارے دونوں کے حصے الگ الگ ہوں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو قوام کیوں بنایا، عورتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ یہ مال کما کر کے لاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. مردوں کو ہی اس لائن میں کیوں رکھا؟ عورتوں کو بھی تو رکھ سکتا تھا. تو اللہ نے رکھ دیا، قوام بنا دیا مردوں کو. سو جب اس نے بنا دیا تو ہم من وعن تسلیم کر لیں گے، اس کے حکم کے آگے چو اور چرا نہیں کریں گے. اللہ نے بیان فرما دیا، ہم نے اس کو مان دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے طلاق کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پاک پانی نہ، تمہیں اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تم تیمم کر لو. تیمم کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تیمم کے طریقے پر بڑا شک رہتا ہے کہ تیمم آخر کریں کیسے، اور جب تیمم کا موقع آتا ہے تو وہ جیسے تیسے کر کے تیمم کر لیتے ہیں اور ویسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. پہلے پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ کو ماریں گے، بسم اللہ کہہ کر کے دونوں ہاتھ کو ماریں. بعض لوگ بتاتے ہیں پہلے مٹی میں ہاتھ مار دی، اس کے بعد جو دھول لگی تھی اس کو پھونک دیے، اور پھونکنے کے بعد بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر چلا دیے. نہیں، پھونک مارنے کے بعد پہلے چہرے پر چلا دیں گے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر. یہاں پر آپ کا تیمم مکمل ہو گیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہاں تک کرو، یہاں تک کرو کرتے ہیں بعض لوگ لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر. سو اگر کوئی یہاں تک مٹی چڑھاتا ہے تو وہ غلط ہے، کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے. اچھا، اسی چیز کو لے کر کے ایک واقعہ صحابہ کرام کے درمیان بھی پیش آیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بھی دونوں سفر میں نکلے. دونوں سفر میں نکلے تو رات میں کہیں پڑاؤ ڈالے، رکے. اب رکے تو دونوں پر غسل واجب ہو گئی. یہ امت کو مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر غسل کو واجب کر دیا، دونوں غسل. اب فجر کی اذان نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ دونوں نماز پڑھیں گے. اب بتائیے کیسے نماز پڑھیں گے؟ مسئلہ ان دونوں کو نہیں معلوم، حضرت عمر کو بھی نہیں معلوم، حضرت عمار کو بھی نہیں معلوم. حضرت عمار نے کہا
دیکھو وضو ٹوٹ جائے، پانی نہ ملے، وضو کی ضرورت ہو تو تیمم کرتے ہیں۔ اب ہمیں تیمم نہیں کرنا ہے بلکہ اب ہمیں غسل کی حاجت ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ بڑا تیمم کیا؟ شریعت کے اندر تو بڑا تیمم ہے نہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتا ہوں، میں نے تو بڑا تیمم کے بارے میں کچھ نہیں سنا، تمہارے پاس حدیث ہے کچھ؟ کہا نہیں حدیث نہیں، ہم قیاس کرتے ہیں، چھوٹا تیمم وضو کے لیے اور غسل کے لیے بڑا تیمم کا، بڑا تیمم کیسے کرو گے؟ تو حضرت عمار نے کہا کہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاؤں گا، بڑا تیمم ہو گیا میرا، میں پاک ہو گیا۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، اللہ کے رسول کے پاس ہے تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اس طرح سے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا میں جیسے چوپایا ایک جانور مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ خیر انہوں نے ایسے کیا، حضرت عمر تھوڑا سفر میں آگے بڑھے، پانی ملا تو غسل کر کے نماز پڑھ لی۔ دونوں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمار نے اپنا بتا دیا، حضرت عمر نے اپنا بتا دیا۔ اب اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ تم دونوں نے غلط کیا ہے، صحیح مسئلہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول ہم کو معلوم نہیں تھا، آپ نے کر لیا۔ قرآن کے اندر ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو۔ تو تیمم اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اور پانی نہیں مل رہی ہے تو آپ تیمم کر لیں، وضو کے قائم مقام ہے تیمم۔ لیکن اگر آپ نے تیمم کر لیا اور پانی آپ کو نظر آ گیا، پانی آپ نے دیکھ لیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا تیمم ٹوٹ گیا، آپ پانی سے وضو کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو تیمم کر لو، پانی نہیں ہے تو، اور اگر غسل واجب ہے پانی نہیں ہے تو بھی تم ویسے ہی تیمم کرو گے جیسے تم وضو کے لیے تیمم کیے تھے، یعنی ایک ہی تیمم ہے، چاہے وہ تم وضو کے لیے کرو یا پھر غسل کے لیے کرو۔ یہ بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پڑوسی عام طور پر کیسے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ پڑوسی جو صرف پڑوسی ہوتا ہے، غیر مسلم ہو سکتا ہے، اور ایک پڑوسی وہ جو پڑوسی ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، اور تیسرے قسم کا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو پڑوسی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ آج ہمارا اختلاف اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ پڑوسی ہے، مسلمان ہے، یہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے۔ مجال ہے کہ پڑوسی غیر مسلم اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر دے، اتنی جرأت ہے، دوسرے دن پولیس آ جائے گی، ہمت نہیں ہوتی اس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے۔ مسلمان، اچھا یہ مسلمان، اس کو پریشان کیا جائے گا۔ بعض پڑوسیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ہیں بندہ نماز کے لیے نکل رہا ہے اور وہ سامنے والا کیا کرتا ہے، کیچڑ میں پانی پائپ لے کے کار دھو رہا ہے، کار واش کر رہا ہے، اور کیچڑ میں پانی زور سے فورس کے ساتھ ڈال رہا ہے کہ بندہ وہاں سے گزرے تو اس کے اوپر کیچڑ اچھل جائے۔ یہ ایسے پڑوسی ہیں مسلمانوں۔ تو مسلمان پڑوسی، اگر پڑوسی غیر مسلم ہے اس کا تو خیال کرنا ہے، مسلمان ہے اس کا بدرجہ اولا خیال کرنا ہے، اور اگر مسلمان کے ساتھ ساتھ اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس پر لازم بن جاتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال کرے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے زینت وغیرہ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ عورتوں کو، مفہومی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ عورتوں کو زینت اختیار کرنا چاہیے اپنے شوہروں کے پاس، اپنے شوہروں کے ساتھ جب وہ رہے تو وہ زینت اختیار کر لے۔ اچھا یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایک صاحب بھائی شکایت لے کر کے، پچھلے سال جہاں میں رمضان گزارا ہوں، اسی آیت کریمہ کی تفسیر جب ہم نے کی تو وہ بندہ تفسیر کے بعد آ کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے، ہماری بیوی کچن روم میں جاتی ہے، ہلدی کی بدبو آتی ہے اس کے جسم سے، اور کبھی لہسن کی بدبو آتی ہے، کبھی پیاز کی بدبو آتی ہے، اور جب وہ کچن روم سے نکلتی ہے تو کبھی اس کے بالوں میں بریانی کے چاول لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ بتائیے وہ بندہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آ رہا ہے اور بول رہا ہے کسی کو بولو نہ کو، ایسا سب ہے میرے گھر میں، کیا کرنا ہے؟ تو بھائی تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ تم بھی تھوڑا ٹپ ٹاپ رہا کرو، تمہارے بدن سے 2 دن سے نہایا نہیں ہے اور خواہش کرتا ہے بیوی سچ سنور کے رہے اس کے ساتھ، 2 دن 3 دن ہو گیا ہے نہایا نہیں ہے، اور بیل کے گوبر جیسی بدبو آ رہی ہے جسم سے، اور خواہش کیا ہے جناب کے دل میں، بیوی پوری طرح سے سر سے پیر تک سج سنور کر کے اس کے سامنے آئے۔
بھائی تم بھی ٹھیک رہو وہ بھی ٹھیک رہے، تو دونوں ٹھیک ٹھاک رہے، حسن اختیار کرے دونوں ایک دوسرے کے لیے، مسئلہ خراب نہیں ہوگا. اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اگر اس طرح بن جائیں گے تو مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ایک آخری بات میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بڑی عجیب و غریب بات ہے اور بڑا ہی خوفناک کلام ہے اللہ رب العالمین کا، جس میں اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جن لوگوں نے کفر کیا اور انکار کیا، جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کی اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، سوف نصليهم نارا، ہم انہیں عنقریب جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اور کافر یہ سوچے گا جہنم کی عذاب کو چکھنے کے بعد وہ محسوس کرے گا کہ میرا جسم اب ختم ہونے لگا ہے، میں جل کر پوری طرح سے ختم ہو گیا ہوں اور میں مر جاؤں گا ابھی. لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ مرے گا نہیں، بلکہ ہم اس کے جلد کے اوپر، اس کے چمڑی کے اوپر اور ایک چمڑا چڑھا دیں گے، اور جب وہ چمڑا ختم ہو جائے گا تو اس چمڑے کے اوپر اور ایک چمڑا چڑھا دیں گے. یعنی بار بار چمڑا ختم ہوتا چلا جائے گا، گوشت ختم ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ رب العالمین بار بار اس کے جسم میں چمڑا چڑھاتا چلا جائے گا. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ عمل ایک دن میں ہزاروں مرتبہ کیا جائے گا، ہزاروں مرتبہ چمڑا جلے گا اور ہزاروں مرتبہ اس کے جسم میں چمڑا چڑھا دیا جائے گا. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس کی جو یہ کان کی لو ہے، جہاں پر عورتیں کان پہ سونا وغیرہ ڈال لیتی ہیں، اس کو کان کا لو کہا جاتا ہے. یہ کان کی لو اور گردن تک کی مسافت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں سے اگر چلا جائے، وہاں سے اگر سفر کیا جائے وہاں تک کا، تو 700 سال لگ جائیں گے. 700 سال لگ جائیں گے وہاں سے وہاں تک سفر کرنے کا. اور ساخت بتایا گیا یہ جو چمڑی ہے، یہ چمڑی کتنی موٹی ہوگی؟ فرمایا گیا کہ 70 بالشت موٹی ہوگی یہ چمڑی. یعنی ان کو عذاب چکھانے کے لیے، عذاب کی شدت ان کو محسوس کروانے کے لیے اللہ رب العالمین جہنمیوں کو سائز میں بڑا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا. فرمایا گیا کہ ان کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، ان کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد میں جنت بیان فرمایا. جنت میں بھی ایک مسافت کا تذکرہ ہے. فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، کہ ہم انہیں ایسے جنت میں داخل کریں گے کہ جس میں اگر وہ سفر کریں گے، ایک درخت ہے اور اس کا سایہ اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے کہ تیز رفتار گھوڑے میں جنتی بیٹھ جائے اور اس کو دوڑاتا رہے، 100 سال تک وہ دوڑاتا رہے گا، اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر، یہ جنتیوں کا معاملہ ہے. تو دونوں چیزیں بیان کر دی اللہ نے، جنت بھی جہنم بھی. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کریں گے، جنت سلیکٹ کرتے ہیں یا جہنم. اس پارے کے اندر، 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی گہری گہری باتیں بتائی ہیں، اتنی گہری گہری باتیں بتائی ہیں، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر وہ گہری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے. بس جنت و جہنم کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ شیطان کے باتوں پر تم عمل کرو گے، پورا کا پورا خسارہ اٹھانا پڑے گا. 100% تمہارے لیے خسارہ ہے. شیطان کی باتوں پر چلو گے 100% خسارہ ہے. بتائیے ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ بزنس کرنے سے میرا نقصان ہوگا، وہ بزنس نہیں کرے. پتہ چل جائے بڑا نقصان نہیں ہوگا، تھوڑا سا نقصان ہوگا، تب بھی بزنس نہیں کرے گا. آدمی دنیا میں کوئی بھی بزنس بغیر فائدے کے نہیں کرتا ہے. پھر یہ بزنس، یہ تجارت آدمی کو معلوم ہے اس میں نقصان ہوگا، معلوم ہے اس میں ہاتھ ڈالوں گا مجھے پریشانی ہوگی، 100% خسارہ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کے کلام سے سچا کلام اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شیطان سے تم تجارت کرو گے، اس کے ساتھ معاملات رکھو گے، اس کی باتوں پر عمل کرو گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اتنی بات آدمی جاننے کے بعد بھی اگر شیطان کی باتوں پر عمل کرے تو اس سے بڑا گمراہ
اور ضلالت والا انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے پروردگار عالم کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھ لے، ان باتوں پر غور و تدبر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔